بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسے نبی جن کو دیو ہیکل ویل نے نگل لیا، آپ سے ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی تھی اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک کیسے زندہ رہے؟ اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے بارے میں جانیں گے جن کا واقعہ قرآن پاک میں یونس اور توریت میں جونہ کے نام سے آیا ہے۔ تاریخ میں آشوری قوم ایک طاقتور قوم اور مشہور قوم کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کا دارالحکومت آشور تھا۔ آشوری قوم دراصل بنی اسرائیل کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، جو بخت نصر کے حملے کے بعد غلام بنا کر بابل اور عراق لائے گئے تھے۔ اس زمانے میں دریائے دجلہ کے کنارے نینوا نامی ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ آشور کے کسی بادشاہ نے نینوا میں دیوتا کے نام سے ایک مندر بنوائی۔ رفتہ رفتہ دوسرے بادشاہوں نے بھی مندر اور عمارتیں بنانا شروع کر دیں، اور ایک دور ایسا آیا کہ یہ ایک چھوٹی سی بستی آشوریہ کے نام کی ایک بہت بڑی دارالسلطنت بن گئی۔ نینوا کے بیچوں بیچ بہت سے شاہی محل اور مندر تھے، جہاں سے آشوریہ کا بادشاہ پوری سلطنت پر حکمرانی کرتا تھا اور اونچے تخت پر بیٹھ کر بازاروں، گلیوں اور تفریح گاہوں کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ آشور کے مغربی علاقے میں لہلہاتے کھیت تھے۔ پورا شہر سرسبز درختوں اور باغات سے شاداب تھا۔ آشوریہ لوگ پتھر تراشنے کے فن میں بھی ماہر تھے، لہٰذا جگہ جگہ پر سنگ مرمر سے اپنے دیوتاؤں کے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ مختصر یہ کہ نینوا تہذیب و تمدن کے لحاظ سے ایک بہت ہی ترقی یافتہ شہر تھا۔ آشور دیوتا ان کا سب سے بڑا دیوتا تھا۔ یہ لوگ بادشاہ کو بھی خدا کا درجہ دیتے تھے۔ یہ لوگ بت پرستی اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ اس وقت نینوا کی آبادی 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور یہ 700 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ اللہ نے اس زمانے کے لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ کا پورا نام یونس ابن متیٰ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جبکہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کے بیٹے تھے۔ آپ کو جب نبوت سے نوازا گیا تو آپ کی عمر 28 سال تھی۔ آپ پر ایک صحیفہ بھی نازل کیا گیا جو تورات میں جونہ کے نام سے موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام سب سے پہلے آشوری کے بادشاہ کے پاس گئے اور اسے اللہ کا پیغام دیا اور جھوٹی خدائی سے توبہ کرنے کا حکم بھی دیا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا فرمایا، اور ان اسرائیلی قیدیوں کو بھی آزاد کرنے کا کہا جسے اس نے بند کر رکھا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر نینوا کا بادشاہ غضبناک ہو گیا اور آپ علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نینوا کی عوام کے پاس گئے اور انہیں شرک اور بت پرستی سے روکا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی ہدایت دی، لیکن ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ہدایت کا عمل جاری رکھا اور پوری کوشش کی کہ یہ قوم اللہ کی فرما برداری کرے، لیکن یہ لوگ آپ علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے۔ دیکھتے دیکھتے 40 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کیا اور اپنے شرک پر ڈٹے رہے۔ نیز ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا کہ اگر انہوں نے آشور دیوتا کے نام کچھ کہا تو وہ ان کا قتل کر دیں گے۔ جب ان کی قوم کی سرکشی اور نافرمانی بڑھ گئی تو وہ اپنی قوم سے بہت مایوس ہو گئے۔ تو اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو آگاہ کر دیں کہ 3 دن کے اندر ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس نے اہل نینوا کو اطلاع دی کہ اگر 3 دن کے اندر تم لوگوں نے بت پرستی اور شرک کو نہ چھوڑا تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا کہ
ہم تمہارے رب کے عذاب کے منتظر رہیں گے۔ آپ کی قوم نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا تو طے پایا کہ یونس علیہ السلام نے آج سے پہلے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ بھی طے پایا کہ اگر یونس علیہ السلام رات کو بستی کو چھوڑ جائیں گے تو صبح لازمی عذاب آئے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام رات کو بستی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ صبح ہوئی تو عذاب الہی کا ایک دھواں بادلوں کی شکل میں ان کے سروں پہ منڈلانے لگا۔ جب وہ دھواں ان کے قریب ہوا تو ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ دراصل حضرت یونس علیہ السلام عذاب الہی کی خبر دے کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے تھے، مگر انہیں اپنی بستی سے نکلنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ آثار عذاب دیکھ کر جب عاشوریوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ چنانچہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مہلت کے آخری لمحے تک ہدایت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور خود ہی ہجرت کر کے چلے گئے تو اللہ کے انصاف نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کی قوم کو عذاب دیا جائے، اسی لیے اللہ نے ان کی قوم کو معاف کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو وہاں مسافروں سے بھری ایک کشتی کو پایا۔ آپ اس کشتی پر سوار ہو گئے۔ اس کشتی نے ہموار ڈالا اور سارا دن آرام و سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں آنے لگی اور کشتی ڈگمگانے لگی۔ لوگوں نے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ کشتی کا بوجھ تھوڑا کم ہو، لیکن پھر بھی کشتی ڈگمگانے لگی۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ کشتی اب غرق ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کو تنبیہ ہوا کہ میرا نینوا سے وحی کے بغیر ہجرت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اور یہ میرے آزمائش کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اہل کشتی سے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ لہٰذا 3 بار قرآن دازی کی گئی اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا تو لوگوں نے مجبور ہو کے ان کو دریا میں پھینک دیا۔ تو اللہ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو نگل لے اور فرمایا کہ یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تو مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر نگل لیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے خود کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ پایا تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں وحی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ کے حکم کے بغیر نینوا سے نکل آیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا۔ ان کے پاس 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان اندھیروں میں یہ کلمات کہے: اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں۔ روایتوں کے مطابق اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ کہتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کلمات کہے تو یہ کلمات آسمان کے ارد گرد گھومنے لگے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ آواز دور دراز سے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے مگر کان اس آواز سے پہلے آشنا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے یہ آواز میرے بندے یونس کی ہے؟ تو فرشتے نے کہا یہ وہی یونس ہے جس کے پاک عمل قبول شدہ روز تیری طرف چڑھتے تھے، اے اللہ تکلیف کے وقت اس کی مدد فرما۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق آپ علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر اللہ کے حکم کے مطابق مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پرندہ کا پیدا شدہ بچہ، یہاں تک کہ آپ کے جسم مبارک پر کوئی بال تک نہیں تھے۔
آپ علیہ السلام انتہائی ناتواں اور کمزور حالت میں خشکی پر پھینک دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمندر کے کنارے ایک جڑی بوٹی کو اگا دیا۔ روایتوں کے مطابق وہ ایک کدو کا درخت تھا جس کے سائے پہ حضرت یونس علیہ السلام رہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک جنگلی بکری کو بھیج دیا جو جنگل کے پتے اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور حضرت یونس علیہ السلام کو دن اور شام کے وقت دودھ پلاتی تھی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام تندرست و توانا ہو گئے اور اس درخت کے نیچے جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم آپ کو ڈھونڈتے ہوئے اس ساحل پر پہنچائی اور آپ کو دیکھ لیا اور اللہ سے توبہ کر لی، اور آپ علیہ السلام دوبارہ نینوا جا کر رہنے لگے اور اپنی قوم کی ہدایت کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور پھر وہاں پر آپ کا انتقال ہوا۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔